اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً ناول کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے ولی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ناول میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ یہ میری فیوریٹ رائٹر سمیرہ حمید کا ہے، جو کہ ایک بہت ہی قابل رائٹر ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں انہوں نے بہت شہرت حاصل کی ہے اور یہ میری سب سے فیوریٹ رائٹر ہیں۔ تو چلیے زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں ان کے اس افسانے ولی کی طرف۔ ولی ناول سے بہت سے اسباق آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ اس کہانی سے آپ کے دل کو اور آپ کے دماغ میں چلتے ہوئے سوالوں کی جو کشمکش ہے اس کے جواب بھی آپ کو ملیں گے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں۔ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج سے ایک نئے سفر کی طرف، کرتے ہیں ولی کے سفر کا آغاز۔ انتصاب، پر امید رہنے والوں کے نام۔ تم میرا پیغام خدا تک پہنچا دو، محبت کے پیغاموں کو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولی، قاہرہ کے غیر ہنوز شدہ بازاروں میں سے ایک بازار، ارخان الخیلی کی طرف جاتی سڑک کے کنارے وہ عمری با کے سامنے بیٹھی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ بدحال عمری با نہ پریشان حال زہرا۔ ایک فقیر ہے، کبھی مشکیزی کبھی مزدور ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک نہیں رہتا، کئی ایک ہو جاتا ہے۔ وہ منتشر نہیں، تقسیم شدہ تھا۔ کبھی سڑک کے کنارے بازار میں کہیں کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ یہاں کبھی تھا ہی نہیں، اور کبھی اتنا نمایاں اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی غیر حاضری کے سب گمان زائل ہونے لگتے ہیں۔ وہ کب حاضر ہوگا اور کتنا مخفی رہے گا، اس پر سوال نہیں اٹھتے۔ اگر سوال اٹھے تو جواب نہیں ملتے۔ وہ سب کو میسر نہیں رہتا، سب اسے اصحاب کہف میں سے بھی نہیں پاتے۔ قاہرہ اس کا گھر ہے، یہ بازار اس کے دن رات۔ سڑکیں دھول مٹی سے اٹ چکی ہیں اور یہ ان پر پانی چھڑکتا ہے۔ دکان والوں کے وزنی سامان کمر پر لاد کر مزدور بن چکا ہے۔ سفر یہیں تمام نہیں ہوا، وہ سیاحوں کے لیے سواری اور سمت کا انتظام کر رہا ہے۔ ان کے نقشے دیکھ کر انہیں کئی راستے سمجھا دیتا ہے کہ وہ بھٹکنا بھول جاتے ہیں۔ وہ احراموں کے راز جاننا چاہیں تو یہ ہنس دیتا ہے۔ ان کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کئی شکلیں بدلتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیروں سے پرندوں کے لیے کھانا چننا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس مشغلے کے دوران وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے جیسے حاکم وقت کا ادنیٰ لیکن فرمانبردار غلام ہو۔ کام پر اس کے ارتکاز سے ظاہر ہے کہ اسے اجرت کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے۔ یہی عمری با سڑک کے کنارے بے سوس سو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر لوگ کراہیے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس کے گردآلودہ منہ پر بھنبھنائیں تو کوئی لگاؤ سے کیسے دیکھے، یا پھر مکھیوں سے پوچھا جائے کہ کیا وہ شیرینی سے بھری کاب ہے جسے وہ چاٹ جانا چاہتی ہیں۔ یہ ہوا ایک عمری با اور دوسری زہرا۔ یہ بھی ایک مدت کہیں دکھائی نہیں دیتی اور پھر ہر دن اس کے سامنے بیٹھی ہوئی مل جاتی ہے۔ یہ بھی اتنی ظاہر ہے، اتنی ہی مخفی۔ جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ زہرا مر چکی ہوگی تب ہی وہ زندہ ہو کر پہلے سے زیادہ بدلی بلکہ بدحال حالت میں حاضر ہو جاتی ہے، ٹخنوں تک لمبے لبادے میں چھپی ہوئی درویشوں کی طرح چلتی ہوئی، نہ خبر کے زمین پر چل رہی ہے نہ علم کے ہوا میں تیر رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آتی ہے، یہ عمری با کو خدا کا خاص بندہ سمجھتی ہے، برگزیدہ ہستی مانتی ہے۔ عمری با خاموش رہتا ہے، عمری با ہنس دیتا ہے، عمری با جھنجھلا جاتا ہے کہ میں کوئی ولی نہیں ہوں۔ وہ ولی کیسے ہو سکتا تھا جبکہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور اس انتظار میں رہتا کہ کب سرد ملکوں کا موسم اتنا سرد ہو کہ پرندے ہجرت کر کے آئیں اور اسے میزبانی کا موقع دے۔ وہ ولی اسی لیے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حشرات اس پر بھاگتے دوڑتے اسے کاٹتے نوچتے ہیں۔ وہ آئے دن بخار میں مبتلا رہتا۔ بھلا ولیوں پر ایسی نوبت آتی ہے کہ کیڑے مکوڑے ان پر اپنا حق سمجھنے لگے۔ وہ کبھی لمبی عبادتوں کا امین نہیں رہا، وہ تو ایک عام نمازی کے عہدے پر بھی پورا نہیں اترتا۔ کجا مومن اور برگزیدہ ہونا،
پھر بھی زہرا بضد تھی کہ وہ ولی ہے، اس کا مضطرب دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ کیا یہ عہدہ پھول ہے کہ پانے والے اس کی خوشبو سے پہچان لیے جاتے ہیں؟ جب انسان کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے مطلوب کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہیرے کی تلاش میں ہیرے کی پہچان رکھنے والا ہی نکلتا ہے۔ اگر وہ اس سے ولی مانتی ہے تب بھی حیرت انگیز طور پر وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے کر نہیں آتی۔ زہرا اپنے آسمان والے کی تلاش میں ہے اور زمین پر کسی ولی کی۔ عمری با اسے اس سے زیادہ بے ضرر کون ملتا؟ وہ مجبور ہے کہ سارا قاہرہ چھوڑ کر بھی کسی ایسے کے پاس آئے جس کی سماعت کسی بھی ذوی روح سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ اتنی سمجھ وہ رکھتی ہے کہ سوال اور راز کن کے آگے کھول کر بیان کیے جانے چاہیے، اسی لیے وہ اپنا دل عمری با کے آگے چاک کر دیتی ہے۔ اس پہلی نظر کو مدت گزری جو عمری با پر پڑی تھی اور زہرا ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لوگوں نے عجیبے سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ اچھے شریف گھر کی لڑکی لگتی تھی، ایسے ویسوں کے قریب آنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس کی پہلی شادی کے دنوں کی بات ہے۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بال اس کے دل کی طرح منتشر تھے، پیشانی پر لرزہ بالوں کی لٹیں اس کے دل کی ضبو حالی کی دلیل تھی۔ وہ سرمئی لبادے میں تھی جس پر رنگ برنگے پھول بکھرے تھے۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی، بے یقین اور دکھ کی کیفیت میں بھی۔ عمری با، کیا تم خدا سے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ جسے میں پسند کرتی ہوں، اسے چھوڑ کر خدا نے کسی اور کو میرے لیے کیوں پسند کر لیا؟ دل کی پہلی محبت پر پہلی چوٹ پڑی تھی۔ اس کی نا آسودہ آنکھیں اس چوٹ کی اذیت میں مبتلا تھی۔ عمری با خاموش رہا، البتہ اسے روتے ہوئے سنتا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، میرے لیے خدا سے پوچھ دو۔ وہ اگلے دن پھر آئی، کتنے ہی دن آتی رہی۔ میں مخلوق ہوں، خدا سے واقعات کے حق ناحق کی دلیل کیسے مانگ سکتا ہوں؟ شیطان نے خدا کی حکم عدولی کی تو اسے ہمیشہ کے لیے لعن قرار دیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند نہیں رہے تو انہیں زمین کے سفر پر روانہ کر دیا۔ ایک کے لیے لعنت کا طوق، دوسرے کے لیے توبہ کی ہدایت۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ دکھ کی زندگی سکھ کی موت ہے، یا اس کے الٹ؟ ہم مخلوق ہو کر بھی خدا کو نہیں پہچان سکے، لیکن عقل والے ہو کر سوال اٹھانے والے بن گئے۔ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ سوال مجھ سے ہوں گے، مجھے جواب نہیں مانگنے۔ یہ کام تم خود کرو، ہو سکتا ہے عدالت لگا کر تمہیں کچھ سکون مل جائے، خدا سے مقدمہ لڑ کر تم جیت جاؤ اور قرار پا جاؤ۔ عمری با کی آواز کرخت تھی۔ زہرا نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ میرا یقین کرو، میں خدا کا احترام کرتی ہوں، پھر اس کے فیصلوں کا بھی احترام کرو۔ جو مجھے پسند ہے وہی مجھے دے دیا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ وہ گھر میں بھی اپنے بال نوچتی ہوگی۔ جو تمہیں پسند ہے وہ برا نہیں ہے، تمہیں اس کا یقین ہے؟ انسان یہ جان جاتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے، پر وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی پسند اس کے حق میں اچھی ہے یا بری۔ جو یہ جان سکتا ہے اسی کے پاس یہ اختیار رہنے دو۔ لامحدود اختیارات رکھنے والا لامحدود خوشیاں دے سکتا ہے۔ ہماری پسند کی، ہمارے دل کی اس نے سینہ کوبی کی، وہ لامحدود خوشیاں ہی دے رہا ہے اور ہم انجان ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم خدا سے گفتگو کرتے ہو، تم ولی ہو عمری با۔ اسے سوالوں کا جواب بھی چاہیے تھا اور ولی بھی۔ یہ باتیں میں خطبے میں سنتا ہوں، تم کیوں نہیں سنتی؟ عمری با کا ولیوں سے کیا لینا دینا؟ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ وہ دل کی دوری چھپا گئی۔ تمہارا گھر مسجد سے دور ہے یا تم؟ وہ اس کی دل کی دوری جان گیا تھا۔ زہرا بے چین ہو گئی۔ تم میرا پیغام خدا تک پہنچا دو۔ محبت کے پیغاموں کو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ عمری با کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی الجھی داڑھی میں تنکے پھنسے تھے، اسے کبھی خط نصیب نہیں ہوا۔ اس کا لباس گندا اور بدبودار تھا۔ ایسا انسان خدا کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو یقین دلانا چاہا کہ وہ غلط انسان سے سوال کر رہی ہے۔ اس کے دل کی بے چینی تنکوں کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی اور وہ یہاں وہاں ہر دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ دکھ سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ایسا انسان کہاں سے ڈھونڈے جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکے؟ دل کی مراد ورنہ جواب۔ وہ ہر چیز کی بے مرادی نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ چلی گئی، اس سے ناراض ہو گئی۔
زمانے گزر گئے، بازار بھی نہیں آئی، وہ شہر سے چلی گئی یا پھر دنیا سے ہی کہ کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ لیکن جب اس کا شوہر حادثے میں مر گیا تو اسے اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ آئی اور رونے لگی۔ ایک بیوی اپنے محروم شوہر کے لیے رو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی پسند کے آدمی سے شادی کر لی اور اسے چھوڑ بھی دیا۔ اس کا دوسرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، ثابت کرے کہ زہرا حقیقتاً اسے ناپسند کرتی تھی اور وہ اس کی وفات کا ثبوت چاہتا تھا۔ میں مرحوم جبار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کی احسان مند ہوں۔ اس نے میرا خیال رکھا، میرے رشتہ داروں کا احترام کیا، مجھے عزت دی۔ عمری بعد اس نے مجھے اپنے گھر کی مالکن بنا کر رکھا، جو کمایا لا کر مجھے دیا، چھپا کر کچھ نہیں رکھا۔ میں اس کا کھایا کھاتی تھی، اس کا دیا پہنتی تھی، اسے گالیاں کیسے دیتی عمری با؟ میرے لیے احسان فراموشی کرنا آسان ہو جاتا اگر جبار نے کبھی مجھ پر جتایا ہوتا۔ محبت سے بڑی کوئی مجبوری نہیں ہوتی عمری با، بس اسی مجبوری میں نے مرحوم کو برا بھلا کہا، گالیاں بھی دی۔ اس نے کہا اور گندی گالیاں دو، میں نے ایسا بھی کیا اور تب ہی یہ جان لیا کہ دل کی خواہش خون کے آنسو رلا کر پوری ہوتی ہے۔ ایک دل محبوب شوہر سے محبت کرتا ہے، دوسرا دل مرحوم شوہر کی عزت کرتا تھا۔ میں کس دل کو سینے سے نکال کر پھینک دیتی۔ پھر وہ ہر روز ایسا کرنے کے لیے کہنے لگا اور اب میں نے اپنا منہ ہی سی لیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے مارتا رہا، میں نے لب وا نہ کیے۔ اس نے مجھے ایک طلاق دی۔ تم نے نیکی کی، ایسی زبردست قوت کیسے حاصل کی زہرا؟ نیکی؟ کیسی نیکی؟ وہ اذیت سے سسکنے لگی۔ تم نے اپنے ہونٹ کیوں سی لیے؟ کیا جس کا تم نے کھایا ہوا ہے برا بھلا کہہ سکتے ہو؟ اس نے مجھے اناج کے اتنے دانے کھلائے تھے کہ میں 2 زندگیوں میں بھی ان کی تعداد نہیں گن سکتی تھی۔ پھر کس دل سے اسے برا بھلا کہہ دیتی؟ میں کبھی اس سے محبت نہیں کر سکی تھی، لیکن ہمیشہ اس کا احترام تو کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی خوبیاں مجھے پسند تھیں۔ میں بیمار ہوئی، وہ میرا خدمت گار ہوا۔ میری پہلی اولاد مر گئی، وہ میرے دکھ میں شریک ہوا۔ میں یتیم ہوئی، وہ مجھ پر باپ کی طرح مشفق ہوا۔ وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ کبھی تلخ نہیں ہوتا تھا، چلا کر میرا نام نہیں لیتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے نیند سے بیدار نہیں کیا۔ وہ بھوکا سو جاتا تھا لیکن مجھے پکانے پر مجبور نہیں کرتا تھا۔ قاہرہ کے سخت موسم میں وہ میرے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرتا پھرتا تھا۔ اس کا لب و لہجہ کسی بچے کی طرح بے ضرر تھا۔ میرا مرحوم شوہر ایک معصوم انسان تھا، وہ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہا۔ میں کیسے عمری با؟ آخر میں کیسے؟ لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے کبھی اس سے محبت کے لائق نہیں سمجھا، لیکن اس کا احسان ہمیشہ مانا۔ شوہر تھا وہ میرا، جسے تم پسند کرتی تھی، اسے تم نے اس کے لیے چھوڑ دیا جسے تم پسند نہیں کرتی تھی۔ تم نے اس کی مار کھائی اور بالآخر جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، اسے خود سے دور ہو جانے دیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے روز مار لیا کرے، لیکن ایسا کرنے کے لیے نہ کہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے ایسی زبردست قوت کہاں سے حاصل کی زہرا؟ تم کس قوت کی بات کر رہے ہو؟ زہرا پھر سے جھنجھلا کر چلانے لگی۔ جان سے پیارے کو چھوڑ دینے کی، ایک انسان کے احترام کے بدلے میں اپنے محبوب کو چھوڑ دینے کی۔ وہ دنگ عمری با کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا تم کہہ رہے ہو کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا؟ میں نے بھی وہی کیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ جن دنوں اس کا تیسرا شوہر بستر مرگ پر تھا، وہ غم سے بے حال دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ دعا کرو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، خدا اسے شفا دے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ موذی مرض سے بیمار ہے، اسے ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو معجزے رونما کرے۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ وہ بے آواز رونے لگی۔ تاکہ وہ معجزوں کی امید سے خالی نہ رہے۔ کیا صرف انہی سے محبت کی جا سکتی ہے جن کے پاس لمبی زندگی کی سند ہو، جو طویل مدت تک زندہ رہ سکے؟ اس کی ضعیف ماں کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ اپنی حیات میں بالکل اکیلا تھا عمری با۔ میں موت میں بھی اکیلا چھوڑ دیتی، جبکہ میں یہ جان چکی تھی کہ اسے زندگی کے ساتھی سے زیادہ موت کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت جان جاتے ہیں عمری با، اور اسے پورا بھی کر سکتے ہیں، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ مجھ پر وہ فرض ہو گیا تھا۔
میں ایسے فرض سے منہ کیسے موڑ لیتی؟ کتنی عورتیں اس کے بارے میں جانتی ہوں گی، صرف تم نے ہی کیوں شادی کی؟ اگر میں صحرا میں بھٹک جاؤں اور پیاس کی شدت سے پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہی ہوں تو جو پہلا شخص مجھے دکھائی دے گا مجھے اس پر یقین ہوگا کہ وہ ضرور میری پیاس بجھا دے گا۔ بیمار کی تکلیف اور موت کے صحرا میں اسے دکھائی دینے والا پہلا شخص تھا عمری با۔ اس بات نے عمری با کو لاجواب کر دیا۔ میرا دل اس کے درد پر بلبلاتا ہے، خدا اس کی تکلیف کو کم کرے۔ خدا اس کی تکلیف کو کم کر رہا ہے۔ عمری با نے دعا کی، خدا اس کی تکلیف راحت میں بدل دے۔ خدا ایسا کر چکا ہے، وہ تمہیں اسے عطا کر چکا ہے۔ تم خدا کے قریب ہو، تم خدا سے دعا کرو، وہ بہت اذیت میں ہے۔ صاحب دعا صاحب محبت بھی ہوتا ہے زہرا۔ محبت اور احساس نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ تمہارے دل کی تڑپ قبولیت کے رستے آسان کرے گی۔ تمہیں یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ خدا صرف قریب والوں کی سنتا ہے۔ اگر میں ولی ہوں تو کیا وہ کسی منکر یا گناہگار کی دعا نہیں سنے گا؟ وہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی سماعتیں بند رکھے گا اور کچھ کے لیے کھول دے گا۔ تم نے خدا کو اتنا پابند کیسے سمجھ لیا؟ میں کون ہوں جس کی وہ دعا قبول کرے؟ تم اس کی مخلوق ہو۔ وہ ہر ذی روح کی دعا سنتا ہے، صدا سنتا ہے، ہر اذیت کو جانتا ہے۔ تمہیں خدا کو مجھ تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ قبولیت کے لیے تاثیر چاہیے عمری با۔ میرے سوال اور شکوے یہ تاثیر نگل چکے ہیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ نہ جانے کیوں وہ اداس ہوئی۔ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے زہرا۔ تم ترکیبوں میں الجھی ہو کہ سارے اہتمام پورے کرو گی تو قبولیت پاؤ گی۔ درد سے بلبلانے والے اس کی نگاہ پا جاتے ہیں۔ وہ بے یقین خاموش ہو گئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں خدا کے قریب ہوں؟ میں نے مکھیوں کو تمہارے منہ پر بنبناتے دیکھا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، معصومیت سے کہا۔ کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا۔ اس میں خدا کا پیارا کیا ہو گیا؟ زہرا، ان مکھیوں کو دیکھ کر لوگ کراہیت سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ مجھے ولی نہیں سمجھتے۔ تم نے کیوں سمجھا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں سمجھا؟ کیا اس لیے کہ ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ زہرا کو اپنے غموں سے فرصت نہیں تھی۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ پتہ نہیں، میں نے یہ جانا کہ تم مخلوق کے ساتھ مہربان ہو۔ تم مجھ سے کہیں زیادہ مخلوق کے ساتھ مہربان ہو، خدا کی سب سے پیاری مخلوق انسان کے ساتھ۔ اگلی بار وہ آئی تو وہ زہرا ہی ہے۔ اسے پہچاننے میں وقت لگا۔ اتنی سی عمر میں اس کی کمر جھک گئی تھی، خال کی جھریاں نمایاں ہونے لگی تھیں، چہرے اور گردن پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ اس کے سفید بال نوچے کھسوٹے ہوئے تھے اور اس کی ایک آنکھ سے نابینا بھی ہو چکی تھی۔ تیسرے شوہر کی موت اس پر بڑھاپا لے آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی غم زدہ ضعیف ماں کی خدمت گار بن گئی تھی، ایسی ماں جو بیٹے کی موت کے بعد اپنے حواس گم کر بیٹھی تھی۔ زہرا نے کئی بہاریں اس کے ساتھ اس گھر میں قید رہ کر گزاری۔ اسے روشنی، اندھیرے دنوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جاگتی تھی تو روتی تھی، سوتی تھی تو چلاتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی طویل بیماری اور موت نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح حملے کرتی، اسے نوچتی کھسوٹتی رہتی۔ گھر کے لیے ضروری سامان کی خریداری کے لیے زہرا بازار جاتی تو ضعیفہ کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہ سارے رستے چیختی چلاتی تماشے لگاتی رہتی اور وہ اسے گھر میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ خود کو نقصان پہنچا لیا کرتی تھی۔ مشکلیں آزمائشیں بن چکی تھی لیکن وہ مطمئن تھی۔ لوگ اس کے گھر کو پاگل خانہ کہتے تھے۔ اسے بھی مخبوط الحواس کا خطاب مل چکا تھا جو مرحوم شوہر سے محبت کا ثبوت اس کی دیوانی ماں کی خدمت کر کے دے رہی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اپنی زندگی دیکھے، ورنہ اسے کسی پاگل خانے میں داخل کروا دے۔ وہ صرف 35 سال کی ہے، اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اس نے بھی یہ سب سوچا تھا لیکن عمل کرنے کی لالچ نہیں دکھا سکی تھی۔ لوگوں کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے۔ کیا خدا ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ تم خدائی صفات اپنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ خدا کیا کرتا۔ تم دیکھ رہی ہو، اس نے تمہیں اس کے ساتھ رکھا، خدا نے یہ کیا۔ اگر میں بھی اس کے ساتھ نہ رہوں پھر چھوڑ دو، اپنی خوشیاں تلاش کرو۔ میں خوش ہوں، خدا جانتا ہے میں خوش ہوں۔
کیا سکھ اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی جگہ رہنے میں ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے بیچاری کیوں کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی ماں سے ویسی محبت کرتی ہوں جیسی وہ کرتا تھا۔ میں جوان ہوں اور وہ کہتے ہیں تم خود کو برباد کر رہی ہو۔ اگر میں نکاح کر لوں اور اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہوں تب ہی خوش اور کامیاب کہلاؤں گی۔ اس نے میری آنکھ میں گرم سلاخ داغ دی۔ میں پھر بھی خوش ہوں۔ میں دکھی تب ہوتی جب لوگ مجھے بے وقوف کہتے۔ اس پاگل ضعیف کی خدمت نے تمہیں بھی ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے نہ کہو عمری با، جس عمل میں ان کا اپنا اختیار نہیں، اس کا الزام انہیں نہ دو۔ زندگی جوانی کی بہاریں اور بڑھاپے کے نام کا نام نہیں ہے۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا عذاب نہیں ہے۔ کیا نیکی اپنا سکھ حاصل کرنے کے بعد کیا جانے والا عمل ہے؟ تم نیکیاں جمع کر رہی ہو؟ نہیں، نیکی میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے عبادتوں میں راتیں نہیں گزاری، نہ دن۔ تمہاری یہ عاجزی خدا کو پسند ہوگی یقیناً۔ اگر پسند ہوتی تو وہ مجھے بزرگی عطا کرتا۔ تم بزرگی کسے کہتی ہو؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ وہ چلی گئی اور پھر اپنے محروم شوہر کی ماں کے مرنے کے بعد آئی۔ وہ اتنی غمزدہ تھی کہ عمری با نے محسوس کیا کہ وہ جلد ہی مر جائے گی، لیکن وہ مری نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس نے ایک خدمت گار کی حیثیت اختیار کر لی۔ لوگ اسے اپنے بیمار بوڑھوں، معذور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اجرت پر رکھنے لگے تھے۔ وہ اجرت بھی کم لیتی تھی اور اس کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ البتہ وہ جس چیز ضعیف بیمار کی خدمت کے لیے جائے گی وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا اور اسی لیے اس کی طلب میں اضافہ ہوا۔ کیا یہ میرا منحوس سایہ ہے؟ وہ کتنی اداس تھی میں نہیں جانتا۔ مجھے جاننا ہے وہ میرے ہاتھوں میں دم کیوں توڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تم اسے خوش نصیبی کیوں نہیں سمجھتی؟ موت خوش نصیبی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ جو حکم لکھ دیا گیا ہے اس کی تعمیل ہو جائے تو یہ کیا خوش نصیبی نہیں ہے؟ میں اپنی موت کے لیے تیار ہوں لیکن دوسروں کی موت مجھے گوارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہے گوارا کرنے والی؟ جب اسے گوارا ہے جو زندگی کے ساتھ موت لکھتا ہے۔ میں اپنے سامنے مرنے والوں کی تعداد تک بھول چکی ہوں۔ ان کی توبہ میری سماعتوں میں گونجی ہے، ان کی بڑبڑاہٹیں، ان کے کلمے، ان کی آخری ہچکیاں۔ یہ تو انعام جیسا ہے تم ان کی شہادتوں کی گواہ ہو۔ خدا کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے لیکن روز قیامت وہ اپنے لیے نہیں میرے لیے گواہ سامنے لائے گا۔ وہ انصاف پسند ہے، سیدھے سیدھے فیصلہ نہیں سنانا چاہتا، ورنہ یوم سزا ہوتا۔ عدل کرنے والے ثبوتوں اور گواہوں کا اہتمام رکھتے ہیں۔ کاش میں ولی اللہ ہوتی عمری با، میں خدا سے ان سب کے لیے راحت مانگتی۔ سڑک کے کنارے بازار کی روانی میں ایک گہرے لمحے کی آمد ہوئی۔ عمری با غیر محسوس مسکرانے لگا۔ انسان عجیب ہے، اسے نبی پیغمبر کے ساتھ معجزہ چاہیے اور فرمان کے ساتھ مہر، پھر ہی وہ ایمان کے لیے سینہ شک کرتا ہے۔ دوائیوں اور حکیمی نسخوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر وہ چلی گئی اور ایسے ہی تھیلے کے ساتھ ایک بار پھر آئی۔ اس نے کہا میں اسے کلمہ پڑھا دوں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ سیاحت کے لیے گیا تھا۔ وہ ساری رات بڑبڑاتا رہا، مجھے اپنے گناہ بتاتا رہا۔ جب وہ تمہیں اپنے گناہ بتا رہا تھا تو تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا خدا رحمان ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ رحمان ہے۔ جتنا تم جانتے یا سمجھتے ہو وہ تمہیں معاف کرنے کا رائے برابر جواز بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں ساری رات اسے یہ کہتی رہی۔ میں چاہتی تھی وہ خدا کی رحمت پر ایمان رکھ کر جان دے۔ ہم جس یقین کے ساتھ آنکھیں بند کرتے ہیں اسی یقین کے ساتھ آنکھیں کھولتے ہیں عمری با۔ عمری با اس آخری بات سے کتنا خوش ہوا۔ تم نے کتنی پیاری بات کی ہے زہرا۔ اگر تمہاری جگہ اس کی لاپرواہ اولاد اس کے سرہانے ہوتی تو وہ خدا کی رحمت پر اتنا یقین رکھ کر آنکھیں بند نہ کرتا۔ وہ معصومیت سے مسکرانے لگی۔ خدا رحمان ہے اور ہمارے یقین پر اتنا رحم نہیں کرتا۔ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں، وہ رحمان ہی ہے۔ تم نے خدائی صفت کی ایسی حقیقی پہچان کیسے حاصل کی؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، صاف صاف ہے، بالکل حقیقت۔ کیا تم نہیں دیکھتے یہ سب کہ وہ میرے اعتقاد پر رحم نہیں کرتا؟ عمری با مسکرانے لگا۔
تو تم نے یہ جان لیا۔ اگر میں خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتی تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی۔ وہ اپنے دل کی سمت دیکھو کہ وہ کس طرف ہے، ورنہ اپنے عمل کی سمت کی طرف دیکھو۔ تم جان جاؤ گی کہ تم کون ہو۔ میں کچھ بھی ہو سکتی ہوں لیکن مقبول نہیں۔ تمہیں بھی مہر چاہیے، دلیل کے ساتھ ثبوت۔ عمری با نے اس کے چلے جانے کے بعد سوچا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈھلتی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ کون؟ دیکھو میں نے تھیلا تیار کر لیا ہے، میں نکلنے ہی والی تھی۔ کچھ نسخے تیار کرنے میں وقت لگا، ورنہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے میں گھر سے نکل چکی ہوتی۔ زہرا سمجھی کہ جس نئے مریض کے لیے اسے خدمت گار کی حیثیت پر معمور کیا گیا تھا، انہی میں سے کوئی اسے لینے آیا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر جھجک سی گئی۔ زہرا کے پاس ایک ہی آنکھ کی بینائی بچی تھی۔ اس آنکھ کو رگڑ کر دھند کو صاف کیا اور ایک پریشان حال اجنبی عورت کو سامنے کھڑا پایا۔ میرا گھر جل چکا ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بے اولاد رہی، اور پھر میرا ایمان ڈگمگا گیا، میں نے خدا کو گم کر دیا، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ زہرا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں 2 ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں، میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ خدا کو اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے پانے کی کوشش کرو گی؟ عورت نے سر ہلا دیا اور زہرا کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ زہرا نے پوچھا۔ اس فقیر نے کہا، میں یہاں آ جاؤں، وہ جو خان الخیلی عمری با؟ زہرا حیران رہ گئی۔ وہ میرا گھر نہیں جانتا، ہمیشہ ہی اس کے پاس گئی ہوں۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا۔ محلہ اشرفیہ میں مسجد کے گنبد کے سائے میں اس کا گھر ہے، اور مسجد کے گنبد کی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کرتی ہے۔ 15 سال سے اس گھر میں رہتے ہوئے زہرا نے پہلی بار گھر کی دہلیز سے نکل کر مسجد کے گنبد کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اس سے نکلنے والی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ مسجد کے گنبد کے سائے میں صرف اسی کا گھر تھا۔ اس نے ڈگمگا کر دہلیز کو پکڑ لیا، اور اس نے یہ کیا کہا؟ اس نے کہا، انسان بھی عجیب ہے، ہر چیز کا ثبوت مانگتا ہے، اپنے ولی ہونے کا بھی۔